میں نے دیکھا ہے گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے تمہاری پارٹی میں آئیں گے، گن کر کے جائیں گے کتنے کھانے بنے ہیں، یہی گننے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ بیٹی کی شادی میں 10 لاکھ روپے خرچہ کیے، آپ نے دیکھا اتنا ڈیکوریشن ہے، اتنا فلاں ہے، اتنا فلاں ہے۔ اسی دن سے آپ کے دل میں یہ تمنا جاگنے لگی میں 15 لاکھ کر کے دکھاتا ہوں۔ یا اگر میں تمہیں بتا دوں کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے، تو اس پہلی صف میں آنے کے لیے تم سب آپس میں تلوار بازیاں کرنے لگ جاؤ گے، جنگ ہو جائے گی تمہارے درمیان۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا تھا، لیکن تلواریں تو نہیں نکلتی تھی صحابہ کی۔ لیکن جمعہ کی نماز کے لیے جو صحابہ مسجد نبوی میں آتے تھے، جانتے ہیں وہ کب آتے؟ فجر کی نماز میں آ جاتے تھے۔ جو فجر کی نماز میں حاضر ہوا اسے جمعہ کی نماز پہلی صف میں ملی۔ تو یہ دوڑ تھی۔ اور اس کے علاوہ صحابہ کا معمول یہ تھا کہ وہ کسی چیز میں پیچھے نہیں رہنا چاہتے تھے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفلوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں، کس نے کتنی محفل اٹینڈ کیا ہے، اس میں اس کی فضیلت بھی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے سفر کیے، کس نے کتنے جنگوں میں شرکت کی، اسی اعتبار سے ان کے مقامات ہیں۔ کوئی صحابی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 10 جنگوں میں شریک رہے، کوئی 12 جنگوں میں شریک رہے، اور کچھ صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے حضور کی ہر جنگ میں شرکت خود فرمائی۔ جتنے غزوات میں حضور تھے اتنے غزوات میں وہ بھی تھے۔ صحابہ ان کو اتنی قدر کی نگاہ سے دیکھتے اور کہتے ان کے مقام کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ ماحول ہو ایک دوسرے پر سبقت لے جانا نیکیوں میں، یا بے حیائیوں کا دورہ ہے۔ یہاں پر اکثر نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ وہ آدھا بے حیا ہے تو میں پورا بے حیا بن جاؤں۔ نعوذ باللہ۔ دنیاوی اعتبار سے میں کمپٹیشن کرو گے، مقابلہ آرائی کرو گے تو ذلت کی طرف جاؤ گے، بہت زیادہ عمیق غار میں گر جاؤ گے۔ جانتے ہو آج اسی دکھاوے کے چکر میں، ریاکاری کے چکر میں پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، پورا معاشرہ برباد ہو رہا ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے کتنے کام ہو رہے ہیں آج جاؤ ہماری شادیوں کے محلات دیکھ لو، پارٹیاں دیکھ لو، تمہارے برتھ ڈے کی پارٹیاں دیکھ لو، یہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی بڑھوتری بیان کرنا اور اپنی بڑائی ظاہر کرنے کا ہی ایک ہی مقصد رہ جاتا ہے۔ سب کا حال یہی ہے، اس میں دوڑ کیوں لگا رہے ہو؟ تم جتنا بھی دوڑو گے دنیا میں کسی سے پیچھے ہی رہو گے، کتنا کر لو گے۔ کسی صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی میں 10 لاکھ روپے خرچہ کیے، آپ نے دیکھا اتنا ڈیکوریشن ہے، اتنا فلاں ہے، اتنا فلاں ہے۔ اسی دن سے آپ کے دل میں یہ تمنا جاگنے لگی میں 15 لاکھ کر کے دکھاتا ہوں۔ تیسرا کھڑا ہوا، وہ کہا کہ میں 20 لاکھ خرچہ کر کے دکھاتا ہوں۔ ان تمام چیزوں میں کیا کمپٹیشن نہیں ہے، بلکہ باپ جو خرچہ کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر، خود نوجوان کو یہ فکر ہے میرا دوست اتنا خرچہ کیا تھا میں اتنا کروں۔ یعنی تم شادی اپنی زندگی کے لیے نہیں، اس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو۔ یہی تو دوڑ ہے، اپنے لیے نہیں کر رہا ہے بندہ۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں دوسروں کو دکھانا ہے، دوسرے سے مجھے آگے بڑھ کر کے دکھانا ہے، اس سے بہتر مجھے کر کے دکھانا ہے۔ دنیا میں اس سے بہتر کے چکر میں تم لٹ گئے، لیکن بہتر نہیں ہو پایا۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ میرے اتنے اخراجات ہو گئے، اتنا میں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کھانے بنائے اور سب کھائے اور گٹر میں پھینک کر چلے گئے۔ کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو زلزلہ متاثرین اور دیگر فساد متاثرین جن کے گھر بار تک نہیں ہیں، ایک بندہ ایسا ہے جو روزانہ 10 فقیروں کو کھانا کھلاتا ہے، کوئی 100 مسکینوں کو کھانا کھلا کر آتا ہے۔ تمنا تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ 10 کو کھلا رہا ہے آج، تو میں کیوں 50 کو نہ کھلاؤں۔ یہاں پر اگر تم کھلانے کی بات کرتے تو اللہ کا قرب حاصل کرتے، اللہ کا قرب حاصل کرتے۔ باقی پارٹی شارٹی جو ہے
اس میں سوائے اسراف اور فضول خرچی اور بربادی کے کچھ حاصل نہیں ہے، کچھ حاصل نہیں۔ اور کب تک لوگوں کو راضی کرو گے؟ میں نے دیکھا ہے گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے تمہاری پارٹی میں آئیں گے، گن کر کے جائیں گے کتنے کھانے بنے ہیں، یہی گننے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے 6 قسم کے کھانے تم نے بنائے تھے، وہی تمہارے ہاں جو کھایا ہوا ہے کل کسی اور کے ہاں کھائے گا اور بولے گا ارے بھائی تمہاری تو 6 ہی تھی، میں آج یہاں پر 8 والے کھا کے آیا ہوں۔ تمہاری تو سارے اخراجات، تمہاری ساری فیلنگ تو گئی، ختم ہو گئی۔ جس کو راضی کرنے کے لیے اتنے خرچے کیے تھے، تمہاری استطاعت سے بڑھ کر کے خرچہ کیا تھا، وہ کسی اور جگہ کھا کر کے پھر یہ کہے گا تیرا کم تھا، فلاں کا زیادہ تھا، تو تمہیں بے سکونی ایسی ہی رہ جائے گی، وہ بے اطمینانی ویسی رہ جائے گی۔ چھوڑو، اسی لیے کہا ہے شاعر نے چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ اور وہاں دوڑنے کی جتنے لوگ بات کرتے ہیں وہ سبقت لے جاتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے دیکھا ہے، میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، میں اکثر ان بزرگوں کی تاریخ پڑھتا بھی ہوں اور ان کی کتابیں مجھے بڑی پسند بھی ہیں، یا ان کی صحبت مجھے بہت اچھی لگتی ہے جو کثرت سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات کا ذکر کرتے ہیں۔ دل لگتا ہے ان بزرگوں کے پاس، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو ہم جتنا پڑھتے ہیں ہمارے اندر سے اتنا ہی عشق رسول بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے پہلے ایسی تمنائیں نہیں تھی، لیکن بزرگوں کو پڑھنے کے بعد کچھ اور ہی تمنائیں ہونے لگتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی، یہ مدینے گئے تھے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ آتے ہیں، اپنی اپنی تمنائیں مانگتے ہیں، یا رسول اللہ میں فلاں ہو گیا، آپ مجھے یہ عطا کر دیں، وہ عطا کر دیں۔ لیکن ان بزرگوں کے سوال تو یہ تھے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں، بس آپ اپنی قبر انور سے باہر آ کر دیدار کرا دیں، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ ان کا فلسفہ یہ تھا، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اور یہ سوال کیا، اور دونوں بزرگوں کو پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ امید تو ان کی پوری نہیں تھی، یعنی وقتی طور پر ان کی مانگی ہوئی چیز تو سامنے نہ ملی، حکمتیں ہیں۔ دوسرے دن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی اپنے ماتھے کی آنکھوں سے جلوہ رسول کو دیکھا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب مدینے سے رخصتی ہو گئے، یہ کہتے ہوئے کتے مہر علی کتے تیری سنا، گستاخ آنکھیں کتھی جا اڑیاں، اے مہر علی کہاں تیرا منہ اور کہاں وہ مقام، تیری آنکھیں کیا اس لائق ہیں کہ تو دیکھنے کی تمنا کر بیٹھا۔ پھر یہی سوچ کر کے نکلے، وادی ہمراہ پہنچے تھے، مکہ جانے کا راستہ ہے بدر کے قریب، وادی ہمراہ، عصر کی نماز سے فارغ ہوئے تھے، دیوار کے پاس میرے مصطفیٰ کا دیدار ہوا۔ پرانی دیوار کے پاس کھڑے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کمالات، اپنے جلووں کے ساتھ تشریف لائے۔ اب میں آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں، کیوں میں نے یہ ذکر کیا؟ ہم نے اعلیٰ حضرت کو بھی پڑھا، پیر مہر علی شاہ صاحب کو بھی پڑھا، ہم ویسے بھی عمروں پر جاتے رہے، حج پر جاتے رہے، لیکن اب جب جاتے ہیں تو یہی تمنا ہوتی ہے کہ آقا جب انہیں دے سکتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں دے سکتے؟ یا رسول اللہ آپ کے متعلق تو ہمیں اتنا ہی معلوم ہے، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، اور ہمارا حال اگرچہ ان بزرگوں کے برابر کا نہیں ہے، وہ پہنچے ہوئے عاشقان رسول ہیں، کمالات ہیں، ان کی عبادات ہیں، سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اتنی بات تو پکی ہے، رسول گنہگاروں کے بھی تو ہیں، امتی تو ہم بھی ان کے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ تمنا کرنا اور اس طرح کی التجا کرنا کس نے سکھایا؟ انہی بزرگوں کی تاریخ نے سکھایا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ایسوں کو دیکھو کہ تمہیں نیکیوں کی طرف بڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے، ایسوں کو دیکھو،
ان لوگوں کو نہ دیکھو جو دنیا میں مست ہیں، مگن ہیں، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی تھرک رہا ہے، تم ان کو دیکھ کر کے یہ سوچنے لگتے ہو کہ مجھے بھی ایسی زندگی گزارنی چاہیے۔ شیطان تمہیں نیچے کی طرف لاتا ہے۔ دنیا داروں کو جب جب دیکھتے رہو گے گناہوں کی خواہش پیدا ہوتی رہے گی۔